قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد الحمد والسلام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا پالنہار ہے، جس کے دستے قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وجہ اور پاس رسول ہے۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین بلاد اسلام۔ پچھلے جمعہ ہم نے سورہ عصر کی تفسیر اور عصر لفظ عصر پر گفتگو کی، زمانے کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ جل مجدہ نے حدیث قدسی کے ذریعے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے ذریعے اس کے معنی مفہوم ہم امتان محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا فرمائے، اور زمانہ ہے کیا، اور زمانے سے ہمیں کس طرح زمانے کا احترام کرنا ہے، اور زمانے کا احترام ہمارے کن نظریات سے ہمیں فیض دے سکتا ہے، اور کن نظریات کی بنا ہمیں آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، بڑے خسارے۔ انسان، الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان خطا، الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان، بھول چوک اور خطاؤں سے آمیزش ہے۔ لفظ انسان کے اندر آپ جب دیکھیں گے تو انسان کثرت سے ان طبیعتوں کا عمل پیرا اور حامی نظر آتا ہے، یا تو اس سے حصول ہوتا ہے یا وہ جان بوجھ کر خطا کر گزرتا ہے۔ اور انسان کئی چیزوں کا مرکب ہے۔ دیکھنے میں انسان ایک گوشت کا پتلا نظر آتا ہے، مگر اس کے اندر نفس ہے، ہوا ہے، روح ہے، کئی اجزاء کا مرکب ہے۔ اس کی تشریح خود ہمارے لیے 2-3 جمعہ درکار کر دیں۔ بہت کر مختصر یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان۔ انسان کیا ہے بھائی؟ خطا اور بھول چوک کا مرکب ہے۔ انسان ہی سے خطائیں ہوتی ہے، انسانی بھول چوک سے غلطی کر دیتا ہے۔ تو عمومی انسان کے معاملات اور خصوصی بندگان خدا کے معاملے کچھ اور ہیں۔ تو انسان کے اندر بھی بعض کو اللہ نے مقرر بنا دیا جس کے بارے میں انگوش نمائی کرنے کا کسی اور انسان کا اختیار نہیں۔ جیسا کہ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی، یہاں تک کہ مقولے بنا دیے گئے، آدم نہ کھاتے گندم کا دانہ تو پیدا نہ ہوتا، مختلف باتیں
آگے لوگ کر دیں. یہ بھی قابل گرفت ہے. کیوں کہ قاعدہ کلیہ ہے خطائے بزرگاں گرفتن خطا. بڑوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے, اور خاص کر پھر سید البشر کی غلطی پکڑیں گے تو کیسے؟ ان سے لغزش ہوئی. لغزش ایک ایسا گہرا لفظ ہے جس میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا سکتا. بشت ربانی مختلف ہے. بشت ربانی کے بابا شیطان بول چکا, میں کیسا کر سکتا, میں حتا بھی نہیں کرا, تیری حکمت کی بنا گھرایا کہ میرا قصور نہیں ہے, یہ میرا قصور بھی تیری بشیت کا حصہ ہے. بولے مردود ہو گیا. وہیں پہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت بولتی آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو مغفرت بھی دے دیا اور ساتھ ہی ساتھ برات بھی دے دیا اور ان کے لیے عظیم مقام بنا دیا. تو یہ جو بنیادی بات ہے, یہ جو بنیادی معاملہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک اس بنیادی امر کو نہیں سمجھیں گے اور جو ہماری زبان کو آیا ہم بے لگام زبان استعمال کریں گے تو اس کا نقصان بہت بڑا ہو جائے گا. بہرکیف انسان کی بس حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک گوشت کے لوتھڑے سے بنا سو ہے, ایک نطفے سے بنا سو ہے, ایک منی کے خطرے سے بنا سو ہے. اس لیے کئی جگہ قرآن میں اللہ نے انسان سے خطاب فرمایا ما غرک ربک الکریم, اے انسان تو اپنے رب سے کیا کر رہا تھا. اور حاصل کلام یہی کہ شاید میری بات تفہیم سے ہٹاتے ہوں, کیونکہ سارے لوگ ادھر مائل ہیں, ادھر جانا نہیں ہے, اور میں یہاں بیٹھا آپ لوگوں کے لیے ہوں. پوری مسجد اس وقت ادھر نظر رکھیے, یہی ہے ہماری, یہی ہے نسیان ہے, غفلت ہے. ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ دکھا دیا ہے نا, انسان کیا ہے ایک سیکنڈ کے لیے ہٹے جبکہ اس سے ہمارا کوئی سر ہوتا ہے. خود وہ معاملہ میری طرف درپیش ہے تو وہاں سے ڈسٹرب ہوتے ہوئے یہاں تک آیا. یہ بھی ایک امتحان تھا. پہلے وہاں گیا, وہ صاحب اشارہ کرے تو پھر یہاں آیا, یہاں کیوں اشارہ ادھر. یہ ایک تاخیر سے کہ ہائٹ ہماری 20 فٹ, اس میں بھی یہ ڈسٹرب ہم کو بہت ہے نا. بہرکیف اب آج خسارہ اور اس کے اسباب اور ہونے کا جو گفتگو کریں. انسان کی بات سمجھ رہا کہ انسان ہے کیا. اب بھی بولے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت پوری طرح واضح فرما دی کہ دنیا میں اس کے احکامات کی پاسداری کا نتیجہ ابدی ہمیشہ کی سعادت مندی کا ذریعہ ہے. اب اس کے برخلاف ہدایت ربانی احکامات خداوندی سے روح گردانی, اس سے عمل آوری سے منہ پھیر لینا یا نہ کرنا انسان کی زندگی کو طلب بنا دیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا ہے احکام الحاکمین ہے. اس نے قرآن مجید میں بارہا مقام پر انسان کو خسارے کے اسباب اور نقصانات سے آگاہی فرمایا. خسارہ کل کی آیت میں آیا, اس صورت میں آیا ہے, کئی جگہ خسارے کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اس پر استدعا یہ ہے کہ انسان سمجھنا نہیں چاہتا کہ خسارے سے اپنے آپ کو سمجھے کہ ہمارا خسارے کہاں کہاں ہیں اور خساروں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ذرائع بنائے رکھے ہیں. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا مگر ہم مطلع ہونا نہیں چاہتے. اب انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا کہ پہلے خسارہ لفظ کیا ہے. عربی زبان میں جس کا مادہ خاص سین را, خے بڑی کا سین اور را, جو کہ اپنے معنی کے اعتبار سے نقصان, گھاٹے وغیرہ پر مبنی ہے. حقیقت میں خسارہ دنیا میں انعامات سے محرومی نہیں بلکہ آخرت میں جنت الفردوس کے حصول میں ناکامی کا ذریعہ ہے. دیدار الہی سے محرومی اصل خسارہ ہے. اصل نقصان کیا ہے؟ جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا. اب جو جنتی نہیں ہوگا تو دیدار ہوگا کیا؟ محرومی ہوگا. تو فرمان ربانی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو خوش قسمت آگ سے بچایا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, حقیقت میں کامیاب. سورہ آل عمران کیا ہے. تو یہاں پہ یہ معاملہ ذہن میں آ گیا کہ خسارہ اصل کیا ہے. خسارہ
آخرت کا ہے جو جنت سے بھی ہاتھ دھو دیا جائے گا اور رب کے دیدار سے بھی انسان کو محروم کر دیا جائے گا۔ خسارے کے اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات میں شریک ہے۔ شرک بڑا خطرناک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتا ہے شرک بڑا ظلم ہے جو انسان جانتے بوجھتے کر گزرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات، صفات، افعال میں کسی بھی چیز کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے، اور شرک ہی انسان کے لیے دنیا و آخرت کے خسارے کا بنیادی سبب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلًا وَلْتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور بلا شبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے یہ وحی کی گئی، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ سورہ زمر کی آیت ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ خسارہ اس لیے ہے کہ شرک سے آدمی کے نیک عمل ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ لقاء الہی کا انکار یہ ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی کو شریک کر دینا انسان کے لیے اتنا بڑا خسارہ ہے کہ لقاء رب سے وہ کیا کر دے گا؟ ہاتھ دھو دے گا۔ قیامت ایک حقیقی اٹل وقت ہے۔ روز حشر رب تعالیٰ کے حضور پیشی کا یقین رکھنا لازمی امر ہے، لیکن جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات اور حشر کے قیام کے منکر ہیں وہ نقصان اور خسارے پانے والے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حشرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزرهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور اپنے بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سورہ انعام کی آیت۔ تو اب اس میں خسارے کا جو معاملہ آ رہا ہے، خسارے کا جو لفظ آ رہا ہے، یہ واضح طور پر ہم کو سمجھا رہا ہے کہ لفظ خسران کا لفظ استعمال ہوا، خسارے کا استعمال ہوا، تو انسان کے اس خسارے کی طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، وہ دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا، جو ہمیشہ کی زندگی انسان کی قرار ہے۔ تو ہمیں ان خساروں سے بچنا۔ تو یہاں پہ ایک لفظ خالی ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، تو ساری انسانیت کو محیط کر کے انہی لوگوں کو مراد کیا گیا انسانوں میں سے جو اللہ کے منہیات کو کیا کرتے ہیں، بار بار اس کو پھلانگتے ہیں یا اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں استقامت کے ساتھ اس کو اختیار نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو خسارے کی نظر کر دیا جاتا ہے، اور ایسا خسارہ کہ جو کبھی ان کو باہر پھر راحت کی طرف نہیں لا سکتا۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے ساتھ ملاقات کا انکاری ہے وہ غائب و قاصر اور ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہے۔ یاد رکھیے قیامت کی تکذیب آدمی کو محرکات کے ارتکاب پر اکساتی ہے اور ہلاکت کا موجب بننے والے اعمال کرنے پر اس کو کیا کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے، تیار کرتی ہے۔ کفر و ارتداد اور اسلام سے روگردانی، انسان اگر کفر و ارتداد کا راستہ اختیار کرے، منکرات اللہ کے احکام کا منکر بن جائے اور احکام خداوندی سے ارتداد کا اختیار کر جائے، اسلام سے اعراض اور پہلو دی کر ڈالے، تو یہ خبیث عمل ہے، خسارے اور نقصان فی الدارین کا موجب ہے۔ دنیا میں بھی نقصان ہوگا اس کو اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا، جیسا کہ اس امر کی وضاحت اس آیت میں ہوتی ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ
وَمَن يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہی حقیقت میں خسارہ پانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہمارے پاس اللہ کے نبی کے ذریعے آئی ہے، قرآن مجید، ہم میں کتنے لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی تلاوت. اب تو رسمن تلاوت بھی اب بہت بڑی مشکل ہوتی ہے نا. پہلے فجر کی نماز ہوتی تھی، بچپن کا زمانہ تھا ہمارا، ہم نکلتے تھے مسجد سے گھر گئے تک کا، کئی گھر سے اس بات کی آواز آتی تھی کہ لوگ خواتین یا پر بڑے لوگ چھوٹے لوگ تلاوت کرتے تھے. اب آج کہیں کی آواز آ رہی میرے بھائی. رات ہوتی تو سب بولتے تھے چلو سورہ واقعہ پڑھ لیے، بڑے لوگ پوچھتے تھے بھائی سورہ واقعہ پڑھ لیے، سورہ بقرہ کی آخری آیت للہ ما فی السماوات پڑھ لیے، صبح کلمہ پڑھ لیے، لاحول پڑھ لیے، استغفار پڑھ لیے. ایسے سوال ہوتے تھے. آج سوال کرنے کا ٹائم ہے کیا؟ یہ سوال کرنے والا خود عامل ہے کیا؟ ایک سوال ہے ہمارے سامنے، سوال پر سوال نہیں ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں کہ ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور آخرت کے بارے میں کوئی ہمارے پاس رتی برابر فکر موجود نہیں ہے. بولنے بیٹھے تو بہت بولنے والے، دوسروں کی پیٹھ کھجانا ہمارے لیے آسان بن گیا. کوئی اسی مشغلے میں لوگ مصروف ہیں، مگر اپنی پیٹھ کھجانے کی فرصت گاہے گاہے لوگوں کو رہتی ہے. یقیناً اصل ہمیں اپنی پیٹھ کھجانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص ایمان کا انکار کرتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو گئے، جبکہ روز قیامت وہ خسارہ پانے والوں میں شامل کیا جائے. سورہ مائدہ کی آیت. تو خسارے میں کس کو شامل کیا جا رہا ہے؟ جو لوگ اعمال کو ضائع کرنے کے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. ایمان کا انکار کرتے ہیں. ایمان واٹس ایپ پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں حیدرآباد میں. سو اللہ اس فتنے سے ہر فرد کو محفوظ رکھے. یہ کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کے دعوے دار بن گئے، ٹھیکیدار بن گئے. کچھ لوگ صحابہ کی محبت کے دعوے دار، اب آپس میں رساکشی شروع. جبکہ اہل سنت والجماعت میں نہ یہ اہل سنت کا پورا پکا گرو ہے نہ وہ، بلکہ اعتدالی امتن وسطن لکھو جو جامع کا مزاج ہے. اعتدال کا مطلب اعمال سے غافلان اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ اعمال میں ایسی مضبوطی اختیار کرنا کہ کسی بھی کجی والی کیفیت، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز تم میں داخل نہ ہو جائے جس سے نقصان کا راستہ. جو اللہ کے رسول نے نظام دے دیا، جس ترتیب سے خلفائے راشدین کو مرتبے مل گئے، کون تم دینے والے؟ وہ مسلمہ قائد آئے، اس پہ گفتگو کی. تو ایک آیا ہے معاملہ، وہ تھوڑے دن چلا واٹس ایپ پہ، عجیب عجیب قسم کے بحثیں چل رہی. کچھ گروپوں میں غریب بھی رکھتی ہے. تو طالب علم کو میں دیکھا بڑے بڑے علماء بحث کر رہے ہیں، ماشاء اللہ کیا بحث چلی ہوئی. تھوڑے دن وہ چلا، تھوڑے دن یہ چلا، تھوڑے دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کرنے کا تو ان کی فضل اچھا کرے. لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے، مگر پھر بعد میں ڈر سے کچھ لوگ مولا علی کے بارے میں نہیں بولتے پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اوپر گفتگو شروع ہوتی. تو یہ ڈر ڈر کے بولنے کیا ہے، یہ پکے ایمان ہونے کی علامت. اس کے لیے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں وہاں پہ کیا بات بولا، یہ جو اتنی باتیں آج بحث ہو رہی ہے، یہ علماء جو کر رہے ہیں، پہلے غور کریں. ایمان کی دو ہی جو ہے نا شرطیں، دو ہی رکن ہیں. ارکان ایمان کیا کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق باللسان، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق. یہ مولا علی کی محبت فروعات میں آتی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو درجہ دینا ہے یہ بھی فروعات میں آتا ہے. یہ فروعات بھی اصل ایمان کے اجزاء. کیا ہے یہ؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں. یہ آج کل ہوٹلوں میں، گھروں میں، چوراستوں پہ جو بھی خانقاہوں سے وابستہ ہے ان کے بیچ میں، جو درسگاہوں سے وابستہ ہے ان کے بیچ میں یہ بات چل رہی ہے نا. تو اس کو بہت غور سے سنیں. تو اصل ایمان
ایمان جو ہے کیا ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، اس سے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ یہ دو رکن کے بغیر ایمان ملتا کیا نہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی وحدت کو جس طریقے سے قبول کرنے کا نہج اللہ کے حبیب نے دیا، ہمیں جو کا تو قبول کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما روائی کا جو امر فرمایا اس کو جو کا تو اختیار کرنا۔ کیسا کرنا؟ تو بولے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حبیب پاک نے جو جیسا دیا ویسا اختیار کرنا، جسے منع کر دیا اسے باز لگانا۔ اب جب اللہ کے حبیب نے فرما دیا من کنت مولا علی مولا تو علی مولا ہے، اس سے انکار کسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو اس پہ حجت کرے گا یا کچھ کرے گا اس کا خسرہ، اس کا نقصان بنیادی ہے، وہ طے ہے نا۔ اب جس جہاں پہ بعد النبیین افضل الانبیاء جس کا درجہ اجماع نے بنا دیا، صحابہ نے خود بنا دیا، خود مولا علی نے قبول کر لیا، اب اس پہ حجت بھی کر رہا ہے، تو حجت کس پہ بن رہی ہے؟ یہ زمانہ ہم کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ یہی خسارہ۔ جتنے لوگ اس پہ پڑھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو فروعات میں اگر کوئی بگاڑ کی بات کر رہا ہے تو گویا فروعات کا بگاڑ نہیں ہے، اصل بگاڑ ہو گیا اوپر، اقرار باللسان تصدیق بالقلب میں بگاڑ ہوا، اسی لیے اس پہ گفتگو کرنے کا اس کو موقع مل رہا ہے۔ بات سمجھیں؟ جب بھی ہمارے بیچ اگر اس معاملہ ہمارے اندر وسوسے آ گئے، ان وسوسوں کو مان دو، اس سے باز آؤ، باہر نکلو۔ پہلے کیا تھا؟ بزرگوں کی صحبت میں رہتے تھے، ایسی باتیں ہوتی نہیں تھی۔ آج کوئی صحبت اختیار ہی نہیں کر رہا، سو واٹس ایپ انٹرنیٹ اس کے بھی جو ہے حریف ہو گئے ہیں، اس کے متحد ہو گئے ہیں۔ اسی کو دیکھیے، باپ کو بیٹے سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، بیٹے کو باپ سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، اماں کو بیٹی کی پرورش کرنے کی فکر نہیں ہے، بیٹی کو اماں سے رہبری کرنے کی فکر نہیں ہے۔ سوب کا نظریہ، سوب کا حل یوٹیوب واٹس ایپ ہو گیا۔ دین اس میں نہیں ملتا میرے پیاروں، دین تو صحبتوں سے ملتا ہے، رفاقتوں سے ملتا ہے، مصاحبے سے ملتا ہے، جھوٹا پینے پلانے سے ملتا ہے، مشرب سے ملتا ہے، یاد رکھیے مسلک سے ملتا ہے۔ اب لوگ اس میں بہت سارے کئی جھگڑے ہو رہے ہیں امت میں، تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ عزیزوں، اپنی اپنی خیر بناؤ۔ ہمارا یہ عنوان خسارے کے اوپر انشاءاللہ مزید آیتوں سے ہم اور تشریح کریں گے، ہمارا چلتا رہے گا۔ اب دیکھیے، یاد رکھیے، حالات آتے رہتے ہیں تو میں اس پہ بھی موضوع بناتا ہوں، مگر یہ موضوع میں چھوڑتا نہیں، یہ ربط رہے گا۔ اگر آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو ایسے ہی چلیں گے، نہیں قصے کہانی سننا چاہیں تو انشاءاللہ وہ بھی تیاری کر کے آپ قصے کہانی سننے میں تیار۔ تو اب ہمیں اپنی حقیقت اور اپنی خیر بنانی ہے، ہم کو خسارے سے باہر آنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں محنت یہ کرنا ہے کہ ایسے زمروں میں ہمیں جانا نہیں۔ مولا علی ایک اساس ہے ایمان کا، ایک جز ہے ایمان کا، لائق پر کوئی اس کو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اور جو مرتبہ صحابہ کو دیا گیا ہے، بتدریج جیسے خلاف خلیفہ بنے، وہ مسلمہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بنایا ہوا خیر القرنی کا ہے، وہ زمانہ جس کی ضمانت اللہ کے رسول نے خود عنایت فرمائی۔ اب اس زمانے کی باتوں کو لا کے یہ زمانے میں بات کر کے حجت کر رہی، تو یاد رکھیے تمہارے ایمان کو چھیننے والی چال ہے، اپنے ایمان کی خیر بنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا تیری منشے رموز کو ہم پر منکشف فرما، ہمارے سینوں کو شرح فرما، نور ایمان عطا فرما، نور ہدایت عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کے طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔